ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر یہاں پر قرآن میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردہ کھانا. مردہ کھانا اللہ حرام فرمائے. مردہ کوئی بھی جانور، وہ چاہے حلال جانوروں میں مرغی ہو، مرغا ہو، بیل، بکری، یہ سب جو بھی اگر مر گئے تو ان کا کھانا حرام ہے. اور خون والدم، اللہ فرماتا ہے خون کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. السلام علیکم. ہم آپ کے لیے لے کر آئے اچھا بیان، سنے گا تو انشاءاللہ نفع ہوئے گا. اب چلتے ہیں بیان کی طرف. اس کا کھانا حرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر چھوڑے گئے ہوں، کسی بھی نام پر اللہ کے علاوہ دوسرے نام پر ذبح ہوا ہو، دوسرے کے نام پر چھوڑا گیا ہو، تو ایسا جانور کھانا بھی آپ کے لیے اللہ نے حرام فرمایا. 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں. میں آج سوچا تھا اسی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں کہ خنزیر کے گوشت کو حرام کیوں کہا. کبھی آپ نے ریسرچ کیا ہو تو معلوم ہوگا خنزیر کے اندر جتنی شہوت ہے وہ دنیا کی سب سے غلیظ، وہ ایسا جانور ہے غلاظت میں رہتا اور غلاظت کھانا اس کے لیے نارمل چیز. اور جس جانور کو بندہ کھاتا ہے اس کی حرکتیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں. اسی لیے انگریزوں میں شہوت زیادہ ہے، وہ عیاش اوپن رہنے والے. خنزیر کا اور سور کا گوشت کھانے کی عادت وہاں بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا وہ چیزیں دنیا ہمارے سامنے پروس رہی ہے، اور تمہارا بچنا اتنا مشکل ہو گیا ہے. میں سوچتا ہوں کبھی کبھار لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، جو بھی باہر دکھا اس کو آرڈر کر لیا اور کھا لیا. چکن یہ جہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تمہیں کچھ پتا؟ مری ہوئی مرغیاں کتنی بیچی جاتی ہیں یہ تو سب کو پتا بھی ہے. مری ہوئی مرغیاں خریدنے والے لوگ موجود ہیں، بیچنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں خود بتایا ہے. اور یہ راستے پر بکنے والی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے چکن فرائیڈ رائس، چکن شاورما، بس یہ زبان کی لذت ہے جو اس کو حرام کاریوں پر ابھارتی. اور جب حرام لقمے اس زبان سے اندر جاتے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ انسان کے اندر بے حیائی اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے بیچ میں آ جاتا ہے. وہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ہلکے میں لینے لگ جاتا ہے. کیوں؟ حرام روزی اس کے اندر جا رہی ہے. خاص طور پر اس کا یہ 4 چیزیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا خون کا کھانا حرام ہے. کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دیہاتوں میں تو خون قصاب لوگ جمع کرتے ہیں ایک کٹوری میں، اور وہ کلیجی کی طرح بن جاتا ہے، اور اس کو بھی بیچتے ہیں اور اس کو بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی بناتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت حرام ہے. اور یہ تو چلے آپ کو گھن لگ رہی ہے کہ لوگ کیسے کٹوری میں خون کو جمع کر کے اس کو کلیجی کی طرح بنا کر کھا لیتے ہیں. لیکن بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت کے اندر بھی خون لگا رہ جاتا ہے. چکن میں بھی، مرغی کے گوشت میں بھی، اور کئی گوشت میں بھی ایسی کہ ذبح کرنے کے بعد جو بہہ گیا خون، لیکن کچھ خون جمع رہ جاتا ہے اگر وہ کافی بڑی مقدار میں، اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس نے حرام پکایا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو دھلا جائے کہ وہ بچے ہوئے خون کے اثرات بھی اس کے اندر نہ موجود ہو. 2 چیزیں ہو گئی، خون کا اور مردار کا. اور خنزیر کا گوشت، اس کو آج اتنا عام کر دیا گیا ہے یورپ میں، ویسٹرن کنٹریز میں اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، پورک. اور اس کو الگ الگ کوڈ کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے. اب اس کی چربی کا الگ استعمال ہے، اس کی ہڈیوں کا الگ استعمال ہے، اس کی جلد کا، اس کی اسکن کا الگ استعمال ہے. تو خنزیر کا استعمال، اس کی فارمنگ دنیا میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے. چکن کی فارمنگ تو بہت بعد میں کی جانے لگی، لیکن خنزیر کی، سور کی فارمنگ بہت پہلے سے ہو رہی ہے. اور اس کو بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ ہوتی ہے اور اس کو پروسا جاتا ہے.
حضرت سیدنا عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے بہت سارے آگے کی باتیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں بھوشمانی کہتے ہیں، کچھ علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے پریڈکشن کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سے حضرت عبد القاہر بغدادی کی بات میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہند کے مسلمان ایک وقت آئے گا جب وہ خنزیر کھایا کریں گے۔ حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ ٹاپک پر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس پر بھی چکن پولیٹری والوں نے ہم کو نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے کہ آپ نے چکن کو لے کر کے اتنا بولا ہے تو ہمارے بزنس پر اس کو فرق پڑتا ہے، تمہارا حرام بزنس گیا بھاڑ میں۔ یہ جو مسلمانوں کو جس چیز سے تم پروس کر کے اس کے خلاف بولنے پر تم کہتے ہو کہ ہمارا بزنس نقصان میں آئے گا، فلاں ہوگا، ایسی تو چیزوں کو ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے۔ ہم ہے ہی اس چیز کے لیے کہ مسلمان کو حرام کھانے سے بچائیں۔ کئی ایسے علاقے ہم نے سنے پیزا اور برگر کے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اس میں عام طور پر پروسا جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اب آپ ڈرے تو ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، اتنا احتیاط رکھو کہ باہر کے کسی بھی سورس سے آنے والی چیز بغیر تحقیق کے آپ نہ کھائیں۔ جب تک آپ کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو تب تک آپ نان ویج کو نہ ہاتھ لگائیں۔ آج کے دور کی آپ کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے، ایک بار کسی کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے، گھر تو گھر، اس کی نسلوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ بے ادب بچے، بدتمیز بچے پیدا ہوتے ہیں، رزق حرام ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، کھانے پینے میں ہمارے حلق سے اترنے والی چیز، گوشت کھانا واجب اور فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ہاں بغیر اس کے زندہ بھی رہ سکتا ہے آدمی۔ تو جہاں ایسی نوبت ہے، کسی ایسی جگہ پر آپ گئے ہوئے ہو جہاں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہاں حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ فرض اور واجب ہے کہ گوشت کھا ہی کے رہوں گا۔ لوگ اتاولے ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ نان ویج نہیں مل رہا ہے تو کیسے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ کیسے نہیں چلے گا؟ کچھ لوگ بیڑی سگریٹ والے جو بولتے ہیں کہ نہیں 1 گھنٹے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں پھر سحری سے افطاری تک کیسے رہتے ہیں؟ بغیر اس کے رہتے ہیں۔ نظام تم نے دماغ میں بنایا ہے، اللہ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ تم چاہو تو اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو، تم جس طرح سے اس کو ٹریننگ دیتے ہو یہ جسم ویسا ہی قبول کرتا ہے۔ تو کھانے پینے میں احتیاط یہ بہت ضروری ہے۔ اور اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں ان کو بھی کھانا حرام ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کو کچھ وہابی لوگ ہمارے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ فرمایا گیا اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر چھوڑے ہوئے جو جانور ہیں ان کو کھانا حرام ہے۔ تو سنی لوگ غوث پاک کے نام پہ بکرے چھوڑتے ہیں، غریب نواز کے نام پر بکرا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں فرق کیا ہے۔ کفار و مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ ذبح کرتے تھے تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھاتے تھے، ان کے نام پر کاٹتے تھے، اس کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی۔ اگر کسی بکرے کو بزرگوں کے نام پر ایسی چھوڑا گیا ہے تو صرف اس کو نسبت دی گئی ہے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی، کبھی غوث پاک کا نام لے کر ذبح نہیں کریں گے۔ غریب نواز، ارے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بھی ذبح نہیں کر سکتے، کسی کا نہیں، ذبح کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا نام۔ تو آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوں، حلال کیے گئے ہوں، حلال کر مطلب ذبح کیے گئے ہوں، ان جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ اور بیچارے کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر فٹ کیا ہے، غوث پاک کے نام پر یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، غریب نواز کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے یہ خود بھی جو ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو بکرے تو بہت سارے لوگوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر
کسی نے خرید کر آپ بکرا خرید کر کے لائے تو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ڈاکٹر کا بکرا ہے، یہ تو کہیں گے یہ تو احمد کا بکرا ہے، زید کا بکرا ہے، خالد کا بکرا ہے. نام تو دیا نا، جس کا بکرا ہے اس کا نام دیا. تو بیچارے یہ وہابی بولیں گے کہ یہ احمد کا بکرا حرام ہو گیا، خالد کا بکرا حرام ہو گیا کیونکہ اس کے نام پر آ گیا. تو دیونار کے سارے بکروں کو کہو اللہ کے بکرے ہیں، یہ نہیں کہیں گے. اور دوسرے یہ تو نام کے بکرے ہو گئے، اور کچھ تو ہوتے ہیں راجستھانی بکرا، پنجابی بکرا، یو پی کا بکرا، تو پھر علاقے کا بھی نام دے دیے تو بھی بکرا حرام ہو جائے. اس کا مطلب سمجھو کہ بکرے کو یا کسی بھی جانور کو کسی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا تب وہ حرام ہے. زندگی میں اس کو نسبت دی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ نسبت دینے سے ممتاز ہو جاتے ہیں. بزرگوں کے نام سے اگر کسی جانور کو نسبت بھی مل جاتی ہے تو وہ ممتاز ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا. ہاں، اصحاب کہف کا کتا، جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلتا رہا، ان کے ساتھ غار میں جا کر سویا بھی، حدیث میں ملتا ہے کہ جانوروں کو قیامت کے دن معدوم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، لیکن اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. ارے کتا، وہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنے تھے اصحاب کہف، ان کی صحبت اختیار کیا اللہ والوں کی، کتا ہو کر کے جنت میں گیا. اور پھر آپ سوچئے انسان ہو کر اگر اولیاء کی صحبت اختیار کرے تو کیا اس کو اس نسبت کی برکت نہیں ملے گی؟ ہاں، اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر سمجھو. آپ نے غوث پاک کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. یعنی سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ، یہ پنجہ ہوتا ہے، ہاں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سرکار غوث پاک آپ کا پنجہ جس کے پیٹھ پر ہو، آپ کی حمایت جس کے ساتھ ہو، وہ دب کیوں سکتا ہے؟ وہ کبھی کسی سے دبے گا؟ نہیں دبے گا. کیوں؟ ایک واقعہ بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں لاتا نہیں مطلب ڈینجر کا مطلب نہیں ہے، خطرہ خاطر میں لاتا نہیں، یعنی دل پہ ذرا برابر پرواہ بھی نہیں کرتا کہ سامنے شیر کھڑا ہے. کون؟ دربار غوث کا کتا. واقعہ تھا کہ آپ کے دربار پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کمزور کتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور لنگر کا کھا کر کے پلتا تھا. اس محلے میں حضرت احمد جام ایک بزرگ تھے بغداد کے، وہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور وہ جس محلے میں جاتے تھے ایک گائے کی قربانی دینی پڑتی تھی. باری باری ان کا شیر جاتا تھا. غوث پاک کے محلے میں جب پہنچا تو انہوں نے قاصد بھیجا کہ جاؤ ان کے لنگر سے ایک گائے لے کے آؤ ہمارے شیر کے لیے. لوگ آئے، غوث پاک سے کہا، آپ نے منع نہیں فرمایا، کہا لے جاؤ لنگر سے ایک گائے ان کے شیر کے لیے. لے کر کے گئے. اب میں یہاں گائے کا ذکر کر رہا ہوں کہیں اس کو کنٹروورشل نہ بنا دیا جائے. ہاں بھائی، وہ شیر کھا رہا تھا تو شیر کے لیے وہاں بھیجا جا رہا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگر سے گائے کو بھیج دیا، لیکن ساتھ میں وہی کمزور کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ چلا، اور اس کے بعد جیسے ہی بھوکا شیر گائے پر جھپٹ رہا تھا، دم زدن میں دنیا نے دیکھا کہ یہ لاغر کمزور کتا چھلانگ لگا کر اس شیر پر حملہ آور ہوا اور دم زدن میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ شیر کو یہ کتا پھاڑ کر کے رکھ دیا. احمد جام جو بزرگ سواری کرتے تھے وہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ ایک لاغر اور کمزور کتا میرے شیر کو شکار کر گیا. پھر پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ لوگوں نے بتایا دربار غوث کی ہڈیوں پر پلتا ہے. اب یہی بات ہے، یہ نسبت کی بات ہے. تم یہ مت دیکھو کہ یہ کمزور ہے، لاغر ہے، یہ دیکھو کہ نسبت کہاں سے رکھتا ہے.
ہم بھی اسی لیے فخر سے کہتے ہیں یا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں سلامت رکھے۔ تو آیت میں جو بتا رہا تھا اس میں 4 کا ذکر تھا کہ مردہ کھانا، خون کا کھانا، سور کا گوشت کھانا اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا ہوا کھانا یہ حرام ہے۔ اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ ایک شارٹ ٹائم میں بیان کرنا پاسبل بھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے بچیں، رزق کا خاص طور پر اہتمام ہو۔ آج کے دور میں دیکھ نہیں رہے لوگ پیشاب کی پولیتھین بیچنے پر آ گئے، ہاں گائے کا پیشاب بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے ایڈورٹائز کے ساتھ، اور یہ گوبر بھی بیچ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہاں پر ہی ہے، اور لوگ اس کی بھی تعریف میں ایڈورٹائز کرنے والے لوگ کیسے آتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اس کو دھارمک بنا کر کے جس طرح سے حالات ایسے بدل گئے ہیں تو کل کو ہمارے بچوں کے لیے یہ سب چیزیں کامن نہ بن جائیں۔ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے، لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے، تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں ہے، یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی۔ اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے۔ یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جو مالک حساب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک حساب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفحے ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان
پیش کیا جاتا ہے، وہ ایسی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں. اتنے پیسے خرچہ کرنے کے 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے. میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا. کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرمانبرداری ہے. ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ. جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے. ہاں کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں. اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے. اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو. اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ آج تو AI کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا. ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں پر ڈے. میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے. پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا. اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے. پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں. سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں. یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ کر کے آتی ہے. سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے. میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے، جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا. کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی. حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا. جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں. یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا. ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے. اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر کے، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی، اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا۔ یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی۔ طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی۔ میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا، اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا، وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے، کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، ہاں وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے، اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین، سب کی رحمت بن کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا، پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا۔ یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے،
تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، رب تبارک و تعالی جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے، یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی قربانی کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا، جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے جس پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو گے۔ اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں، تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے، تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو۔ اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، کان کٹا ہوا ہو۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے، لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب الجلال کے لیے ہے۔ بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کے حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ، سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔
تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ وعلیکم، اب حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوئے گا، بیان اچھا لگا ہوئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں، اور پھر بعد میں ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔